کو چمنستان بنا دیا تھا، اسی طرح سے دنیا میں رہ کر کے اگر آپ اپنے سچے رب کی سچی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے ہیں، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ بے شک بے شک۔ دوستو، عبادت میں افضل العبادات جو کہا گیا ہے وہ نماز کو کہا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نہیں عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت وہ نماز، افضل العبادات نماز کو کہا گیا ہے۔ نماز افضل العبادات، عبادتوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے، لیکن اس کے بابت چند باتیں بتا کر کے میں آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ بے شک۔ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز بے شک میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب اے اللہ کے رسول آپ نے بتا دیا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رب نے کیا کیا کہ سورج کی شعاؤں کو اس دھرتی پر، اس دنیا میں اس انداز سے بھیجا کہ ہما وقت نمازیں ہوتی رہے اور ہما وقت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، تو امریکہ کا مسلمان اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہو، سوڈان کا مسلمان اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو، انڈونیشیا کا مسلمان اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، سورج کی شعاؤں کو اس دھرتی پر اس طریقے اور اس انداز سے بھیجا گیا کہ ہمارا وقت نمازیں ہوتی رہے اور ہمارا وقت محبوب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب اے اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہما وقت نماز ہوتی رہے گی اور ہما وقت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا نماز جو ہے دین کا ستون ہے، گویا کہ جس نے نماز نہیں پڑھا اس نے دین کے اس ستون کو کمزور کیا۔ تو نماز اگر آپ پڑھیں گے تو دین کا یہ ستون جو ہے مضبوط ہوگا۔ اور سب سے آخری اور تیسری بات اس پر خاص طور سے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اب علماء جب معراج کا بیان کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر، ام ہانی کون تھی؟ ام ہانی جو تھی وہ مولا علی کی بہن تھی، انہی کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے۔ جبریل امین براق لے کر کے حاضر ہوئے اور دیکھا تو اللہ کے رسول آرام فرما رہے، سو رہے، سوئے ہیں بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، طلبے پہ ان کے خوشی پیشانی بن رہا۔ جب آپ کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا، جبریل نے رب کے حضور عرض کیا اے میرے رب، تیرا محبوب جو ہے آرام فرما رہا، تیرا محبوب استراحت فرما رہا، تو رب کی جانب سے جبریل امین کو کیا حکم ہوتا ہے؟ قم بلا قدمی یا جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ آخر نبی کی معراج ہے کیا اور مومن کی معراج کیا؟